پی آئی اے اتنے خسارے میں نہیں تھی جتنے خسارے میں اس کو کہا گیا. آپ دیکھیں پچھلے مالی سال میں 26 ارب روپے کا منافع اس نے کمایا. 26 ارب روپے منافع کمایا, 135 کروڑ روپے میں وہ فروخت ہو گئی. جی حکمرانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ تو قرضہ اتار ہی سکتے ہیں. آج آپ سارے میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں, یہ شفاف بٹ تو تھی نہیں. آپ 115 ارب روپے کے بیچ رہے ہیں 30 جہاز, ایک جہاز کی قیمت 30 ارب روپے ہے. جو آئے ہیں یہ خونی درندے ہیں. تو بھائی ہمیں مارو تو نہ حکمرانوں, یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے. ٹیکس ہم دیتے ہیں, ریٹرن دیتے ہیں, کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو پیسہ کہاں پہ جاتا ہے؟ کیوں نہیں لیتے نا؟ ہم آتے ہیں نا کہ وزیر خزانہ نے مطلب یہ زیادتی کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وزیر خارجہ نے یہ لوٹ مار کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ مطلب جو نجکاری کمیشن کا چیئرمین ہے اس نے مطلب یہ ساز باز کی ہے. اب بھی ترقی کر ہی رہے ہیں سر, دیکھیں اب کتنی ترقی ابھی بھی پی آئی اے اتنے خسارے میں نہیں تھی جتنے خسارے میں اس کو کہا گیا. آپ دیکھیں پچھلے مالی سال میں 26 ارب روپے کا منافع اس نے کمایا. اس سال کے جو 6 مہینے تھے 26 ارب روپے منافع کمایا, 135 کروڑ روپے میں وہ فروخت ہو گئی. جی وہ اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے؟ کیا آج کا وزیر اعظم دیکھیں سب ذمہ دار ہیں. نہیں, پیپلز پارٹی کیسے ذمہ دار ہے؟ کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اختیارات تھا؟ دیکھیں نا سر, حکمرانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ تو قرضہ اتار ہی سکتے ہیں. آج آپ سارے میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بے ایمانی ہوئی ہے, دیانتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ شفاف بٹ تو تھی نہیں. آپ 115 ارب روپے کے بیچ رہے ہیں 30 جہاز, ایک جہاز کی قیمت 30 ارب روپے ہے. تو بھائی یار جہازوں کی قیمت ہی لے لو آپ. 30 ارب سے زیادہ تو پی آئی اے کے ملازمین کے پنشن کے اور گریجویٹی کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں یہ جو آئے ہیں یہ خونی درندے ہیں. سٹی اسکول جیسا ادارہ, لیکن لیک سٹی جیسا ادارہ جو آج وجود میں آیا ہے, لیک سٹی, ٹھیک ہے نا, وہ آ کے اس کا کنسورشیم کا شیئر ہولڈر بن گیا. یہ کوئی بات ہے؟ اتنی بددیانتی. او بھائی ہمیں مارو تو نہ حکمرانوں, یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے. یہ آپ کے آباء و اجداد نے, آپ کے والدین نے آپ کو وراثت میں نہیں دیا. یہ ہم عوام کا پیسہ ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے, اس ملک کے غریبوں کا, ملازمین کا, سرکاری ملازموں کو. پہلے تو عام بندہ ایک جو افورڈ کر لیتا تھا ٹکٹ پی آئی اے کی, اب تو پرائیویٹ ہے تو عام بندہ کیسے بیٹھے گا؟ اب تو وہ لوٹ مار اور زیادہ ہو جائے گی. ایگزامپل کی کراچی کی ٹکٹ تھی 30,000, اب ہوگی 50 کی. ظاہر سی وہ تو لازمی بات ہے, وہ تو لوٹنے کے لیے آئے ہیں نا. لیکن بہرحال وہ ایک الگ بات ہے, مطابقتی سسٹم جو ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی خیال کرنا پڑے گا. 50,000 کریں گے تو خود ہی رل جائیں گے کہ 25,000 کی ٹکٹ اگر دوسری کمپنی دے رہی ہے تو 50,000 میں کون بیٹھے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. لیکن اصل بات یہ ہے, یہ ایشو نہیں ہے. یہ ایشو ہے کہ پاکستانی قوم کا, عوام کا, غریب عوام کے, میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جس سے پی آئی اے بنائی گئی ہے, جس سے پی آئی اے کا وجود قائم رکھا گیا ہے. وہ پیسہ آپ کو کیا حق ہے حکمرانوں کہ آپ آپس میں بانٹ لو؟ تو سر ریٹرن کہاں پہ جا رہا ہے؟ ٹیکس ہم دیتے ہیں, ریٹرن دیتے ہیں, کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو پیسہ کہاں پہ جاتا ہے وہ؟ آپ بتائیں. روزانہ آپ تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کے چینلز پہ اور اخبارات میں, تبصرے بھی لکھتے ہیں. ہم نام نہیں لے سکتے نا, یہی تو مسئلہ ہے نا, ہمارے اوپر بھی پابندیاں ہیں سر, کیا کریں؟ آپ نام لیں, آپ حکمرانوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وزیر خزانہ نے مطلب یہ زیادتی کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وزیر خارجہ نے یہ لوٹ مار کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ مطلب جو نجکاری کمیشن کا چیئرمین ہے اس نے مطلب یہ ساز باز کی ہے. اور آپ کے پاس تو ثبوت بھی ہوتے ہیں. آپ کے پاس تو ورلڈ بینک نے بھی اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بھی, آئی ایم ایف نے بھی ثبوت دے دیے کہ بھائی یہ سنبھالو اپنے وزیروں کو اور اپنے بیوروکریٹس کو. یہ اتنی ہزاروں ارب کی کرپشن جو ہے یہ کی ہے, کون کنٹرول کرے گا؟ ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں نا. عوام تو ہے, عوام تو سراپا احتجاج ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ پنجاب میں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, جو آپ اتنی تیز ہیں بنی ہوئی ہیں؟ وہ کہتی جی میرے جیسا کوئی وزیر اعلیٰ آئے نہیں آج تک, جو میں تیزی سے کام کروا رہی ہوں, ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اسکیموں کے کام ہو رہے ہیں, عورتوں کو پیسے مل رہے ہیں, نوجوانوں کو پیسے مل رہے ہیں, قرض مل رہا ہے, سود بھی نہیں ہے اس کے اوپر. کیا کہیں گے؟ اب میں کیا کہوں, آپ نے خود ہی تو کہہ دیا کہ تیز بنی ہوئی ہیں. ہاں, تیز ہونے میں اور تیز بننے میں کیا فرق ہے کہ آپ نہیں جانتے. اللہ کرے وہ تیز ہو جائیں, میری دعا ہے کہ وہ تیز ہو جائیں. اس لیے کہ وہ تیز ہو جائیں گی تو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی, کہ یہ جو آپ نے مسائل بتائے ہیں
انفراسٹرکچر کے، تعلیم کے، صحت کے، نوجوانوں کے روزگار کے، بے روزگاری کا خاتمہ، غربت افلاس کا خاتمہ، ٹھیک ہے نا، اس کو حل ہو جائے مسئلہ. کیا کریں گے یہ آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں تو آج بھی آپ کو پی آئی سی میں کھانے کے لیے ایک ڈسپلن کی گولی نہیں دیتے بغیر سفارش کے. بالکل کوئی شک نہیں. محترم، میرا تعلق پاکستان کے پنجاب کے ایک چھوٹے سے پسماندہ ضلع بہاولپور سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پر اتفاق سے سابقہ حکمرانی کے دور میں بن گیا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ اور کارڈیالوجی ہاسپٹل بن گیا. 6-7 مہینے ہو گئے ہیں وہاں پر اینجیوگرافی کی جو مشین ہے وہ خراب پڑی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ احسن صاحب کے مطلب کلینک سے جا کے یہ اینجیو پلاسٹی اور اینجیوگرافی کرا لو، وہاں سے اپنا کمیشن لے لیتے ہیں. اس مشین کو ٹھیک کرنے کی طرف کوئی نہیں جا رہا. وزیر اعلیٰ کے بھی نوٹس میں ہیں، وزیر صحت کے بھی نوٹس میں ہیں، اور ترقی کی بات کر رہے تھے، پی اے اے کی بھی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. میں تھوڑی سی بات بہاولپور کے حوالے سے آ گئی تو تقریباً 3 سال ہونے کو آ گئے. بہاولپور سے فلائٹ آپریشن جو ہے پی آئی اے کا ڈسٹرب ہے ہی نہیں، ریونیو نہیں جنریٹ ہوتا جی. اور بھائی وہاں تو آپ کو سیٹ ہی نہیں ملتی تھی جتنے مطلب آپ کی فلائٹ آپریشن ہوتی تھی، نہ اسلام آباد کے لیے، نہ کراچی کے لیے، نہ لاہور کے لیے. آپ کو کئی دن پہلے سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی تھی، یار منیجر واقف ہے گا سانو ٹکٹ دے دے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں اپنے فلائٹ آپریشن بند کر دیا. یہ کون سا مافیا ہے جس کو آپ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا آپ خود اس مافیا کا حصہ ہیں؟ آپ سڑکیں دیکھ لیں، سیوریج دیکھ لیں. بہاولپور کا کون سا پوچھتا ہے؟ یہاں تو لاہور کی سڑکوں کا برا حال ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لاہور کی سوائے چند ایک سڑکوں میں بھی کیا میں ذکر کروں. میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے 6 سال سے مسلسل یہاں لاہور میں رہائش پذیر ہوں، ٹھیک ہے نا. شیر پاؤ پل کے اوپر اور فورٹریس اسٹیڈیم کے پل کے اوپر گڑھے پڑے ہوئے ہیں. بالکل پڑھیں، کوئی شک اس نہیں. سے وزیر اعظم بھی گزرتے ہیں، صدر پاکستان بھی گزرتے ہیں، گورنر کا بھی باہر گزرتا ہے، وزیر تو 24 گھنٹے گزرتے ہیں نا، بیوروکریٹس سے. وہ گڑھے آج تک کبھی پر نہیں کیے گئے. چھوٹے چھوٹے گڑھے ہیں. ایئرپورٹ روڈ کے اوپر جو ہے آپ چلے جائیں، ایئرپورٹ روڈ کے اوپر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، گاڑی وہاں گرتی ہے اور پھر اچھل کے جب جم کھا کے کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں بیچارے. او بھائی خدا کا خوف کرو. آپ شاد باغ کا یا راوی روڈ کا یا کریم بلاک کا یا علامہ اقبال ٹاؤن کا یا صدر بازار کا ہی حال دیکھ لیں. آپ برا حال ہے، بہت برا حال ہے. یہاں پر حالت یہ ہے کہ لاہور کا علاقہ، یہ جو لاہور کینٹ کا پوش ایریا ہے لاہور کا، لاہور کینٹ، وہاں پہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے لال کرتی، لال کرتی، شاید کبھی آپ کا گزرا ہوا. وہاں پر بھینسیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے آج کے جدید دور میں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. ایک دفعہ ایک کور کمانڈر کی بیوی کے کپڑوں پہ بھی چھینٹے پڑ گئے وہاں سے گزرتے ہوئے. اس نے بھی کوشش کر لی، وہ فیل ہو گئی. یہ حقیقت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا سر، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کی تو حالت یہ ہے، ویڈیو جاری ہوتی ہے آپ کی، سینیٹر جو ہیں پلوشہ خان اور علیم خان بیٹھے ہوتے ہیں میٹنگ میں، لڑ پڑتے ہیں. کیا وجہ کیا بنی؟ اصل حقیقت ہے کیا؟ سوشل میڈیا پہ کافی چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے. خیال ہے مارکیٹ میں ساری آ گئی ہے کہ ہوا کیا ہے. سینیٹر پلوشہ خان نے مطلب اگر کوئی سوال کیا ہے وزیر موصوف سے، کیا وزیر موصوف جو ہیں ان کا یہ فرض نہیں تھا کہ ان کو مطلب پراپر طریقے سے جواب دیتے؟ اس میں بتائیں مجھے اس میں ریش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھ سے جو مرضی سوال پوچھیں پیپلز پارٹی کے اوپر، پیپلز پارٹی کے حوالے سے میرا فرض ہے، اسی طرح وزیر صاحب کا فرض تھا کہ وہ سوال کا جواب دیتے اور مطمئن کرتے کہ نہیں بی بی آپ کا سوال جو ہے اس میں یہ آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہے، میں آپ کو یہ ٹرو پکچر دے رہا ہوں، تو آپ اپنا مطلب جو ہے اپڈیٹ کر لیجیے اپنا مطلب جو نالج جو ہے. تو کوئی بری بات نہیں تھی اس میں. لیکن اس میں مطلب میں تمہیں دیکھ لوں گا اور شٹ اپ اور اس قسم کی لینگویج یوز کرنا ہے ابیوسو، میں سمجھتا ہوں ایک خاتون کے ساتھ، مطلب یہ اب جس نرسری سے وہ آئے ہیں آمریت کی، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے انہوں نے سیاست سیکھی، تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا سیاست میں. شائستگی اور محبت اور امن اور سلامتی والی جو باتیں ہیں وہ تو کتابوں میں لکھی رہ جائیں گی. پیپلز پارٹی نے کوئی ایکشن لیا؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں ان کے اوپر کیس کرواؤں گی، پرچہ کرواؤں گی. پلوشہ خان بالکل مطلب ان کے خلاف تحریک استحقاق بھی جمع کروا دی ہے سینٹ میں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھتے ہیں مطلب سینٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق اس پر ایکشن لینا چاہیے، اور ان کو پلوشہ خان صاحبہ کو بالکل یہ حق حاصل ہے کہ اس کے بارے میں مطلب جو ہے وہ مزید بات کریں، اور ہم سپورٹ کریں گے ان کی ہر قانونی، آئینی اور جمہوری. جماعت ساتھ دے رہی ہے، جماعت ہم ساتھ دے رہے ہیں. بس ذکر ہے تو بات ساتھ دے رہے ہیں، تو میں ذکر کر رہا ہوں پارٹی کے کارکن، میں بھی، وہ بھی سیکٹری مطلب اطلاعات رہی ہیں، میں بھی سیکٹری انفارمیشن ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اسی ڈپارٹمنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا حق ہے
کہ ہم حکومت سے سوال کریں. اگر آج میں نے کہہ دیا کہ فوٹو اسٹیڈیم کا پل جو ہے اس کے اوپر جو ہے گڑھے پڑے ہوئے ہیں آپ نے نہیں کیے, تو چلیں آئے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. اس میں تو جھوٹ والی بات ہی نہیں ہے. ہاں آپ وہاں مجھے لے چلیں پکڑ کے کہ چلیں جی بھٹی صاحب آئیں دکھائیں کون سا گڑھا ہے, اور میں نہ دکھا سکوں تو پھر میں غلط ہوں نا. بالکل بالکل. بٹ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین آپ نے بٹ صاحب کی باتیں سنی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.